اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 4، 5، 6، 7 یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سورہ مومنون کی جو ابتدائی 10 آیات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ کامیاب اور فلاح یافتہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، یہ پہلی صفت بیان کی گئی۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ لغو چیزوں سے مراد ایسی چیز جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہو اور نہ دین کا فائدہ ہو۔ تیسری صفت جو اس وقت آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 4 نمبر کی، اس کے اندر تیسری صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ تیسری صفت کیا ہے؟ زکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے یہاں 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو مشہور معنی ہے زکوٰۃ کا جو اسلام کا اہم رکن ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کے ارکان 5 ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تیسری چیز کیا؟ زکوٰۃ ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ روزہ ہے۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ حج ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کے ارکان کہلاتے ہیں، ارکان 5۔ انہی 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک زکوٰۃ کا بھی رکن ہے، اور زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور اس کو چھوڑنے والا فاسق اور فاجر ہے۔ اور قرآن کے اندر، احادیث کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فضیلت اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى عليها في نار جہنم فتقوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون۔ اس کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے مالوں کو جمع کیا، خزانے کو جمع کیا، اور اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہیں کیا، تو آپ ان کو سخت عذاب کی بشارت سنا دیجیے، دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ اور وہ کیا ہے؟ روز قیامت ان کے ان مالوں کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا۔ جہنم کے اندر روز قیامت اس کے مالوں کو جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، ان مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور تپا کر کے اس کو بالکل آگ بنا دیا جائے گا، اور ان آگ کے پیسوں سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، اور پشت کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ دیکھو وہ تمہارا مال ہے جو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا اور تم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اب چکھو اس کا مزہ جس کا تم نے دنیا کے اندر خزانہ جمع کیا تھا۔
تو برے قیب یہاں پر جو زکوٰۃ کے معنی مشہور معنی ہیں اس کے بارے میں نے تھوڑی سی بات وضاحت کر دی کہ زکوٰۃ کا ایک معنی یہاں تو یہی مشہور ہے، اسلام کا مشہور رکن، 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ اس کا چھوڑنے والا فاسق اور فاجر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو یہاں پر ایک مراد یہاں زکوٰۃ سے یہی ہے کہ ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ، اس کو ادا کرنا اس آدمی کے لیے جو صاحب نصاب ہو، یعنی اتنا مال ہو کہ 52 تولہ چاندی، 7 تولہ سونا یا مال تجارت ہو یا اس کے پاس پیسہ جمع ہو، سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1000 روپے میں 25 روپیہ اور لاکھ روپے میں 2500 روپیہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اگر نہیں نکالے گا تو وہ گنہگار ہوگا، قیامت کے دن اس کے مال کو جہنم کی آگ میں ٹپا کر کے اس کی پیشانی کو، اس کی پشت کو، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ تو یہاں پر مراد ایک یہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مراد یہی ہے، اسلام کا مشہور رکن، اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ آدمی اپنے پیسوں کو گن کر کے، حساب کتاب کر کے اچھی طریقے سے اس زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے، ورنہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اتنی محنت سے ہم نے دولت کمائی، زکوٰۃ ہم نے ادا نہیں کی، تو وہی مال قیامت کے دن ہمارے لیے وبال بن جائے گا، ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ تو تیسری صفت بیان کی گئی۔ چوتھی صفت یہ بیان کی گئی جو اپنی شرمگاہوں کی سب سے حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی صرف بیوی اور کنیزوں سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اپنی بیوی سے اور باندیوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں اسلام کے اندر، اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ تمام طریقے حرام ہیں۔ اغنام بازی کرنا، مشت زنی کرنا، اسی طریقے سے بیوی سے حیض و نفاس کی حالت میں ملنا، یہ تمام طریقے حرام ہیں۔ بیوی سے ہی ملنا کچھ قیودات کے ساتھ، پاکی صفائی کی حالت میں ملنا، اور کنیز کا تو آج کل دور ہی نہیں ہے، باندیوں کا تو دور نہیں ہے۔ ایک زمانے میں جب جہاد ہوتا تھا اور جہاد کے اندر کافروں کی عورتیں جب مسلمانوں کے قبضے میں آتی تھی تو وہ مسلمانوں کی باندیاں ہوتی تھیں، ان باندیوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا بھی جائز تھا۔ لیکن اس زمانے میں جہاد کیونکہ اب ہے ہی نہیں، جہاد کا رواج ختم ہو چکا ہے، اور اس زمانے میں یہ رسم ختم ہو چکی ہے، جہاد ہے ہی نہیں۔ اور اگر جہاد جب ہو کافروں کے ساتھ تو ان کی عورتیں جو مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گی تو وہ مسلمانوں کے لیے باندی کی حیثیت سے آئیں گی، ان عورتوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا جائز ہوگا، اور اپنی بیویوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ، جیسا کہ اس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، سیل فون کے دور میں، یہ آج کل یہ چل رہا ہے اغنام بازی، مشت زنی، یہ سب حرکتیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج نوجوانوں کے چہروں پر رونق نظر نہیں آتی، نوجوانوں کے چہروں پر رونق نظر نہیں آتی۔ اس لیے بچوں کی تربیت کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مولانا ذوالفقار صاحب جی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا ایک یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ جب بیت الخلاء جائے، اگر دیر ہو جائے تو اس کو آواز دے کر کے ٹوکنا چاہیے کہ تم اتنی دیر کیا کر رہے بیت الخلاء میں، اتنی دیر سے تم کیا کر رہے، کیونکہ وہاں جا کر کے بھی غلط حرکتیں بچے کر رہے ہیں، اور راتوں کو بھی غلط حرکتیں آج کل سیل فون دیکھ کر کے کر رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ جو بیوی اور باندیوں کے علاوہ جو دوسرے طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے، بیوی اور باندی کے علاوہ دوسرے طریقوں سے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا۔ اس لیے قرآن کے اندر سورہ مومنون کے اندر چوتھی صفت یہ بیان کی، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، صرف بیوی اور باندی سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے لوگ ہیں،
اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سب حرام ہے، غلط ہے، ان طریقوں پر عمل کرنے سے آدمی حد سے گزرنے والے ہیں۔ تو چوتھی صفت آج بیان کی گئی، انشاءاللہ بھی 3 صفات اور بیان کی جائیں گی۔ 7 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ابھی اور 3 آیتیں جو سورہ مومنون کی 10 آیتوں کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان 10 آیتوں میں 7 صفات کا بیان کیا گیا۔ ان 7 صفات میں سے 4 صفتوں کو بیان کیا گیا جو نہایت ہی ضروری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے اندر خشوع خضوع کرنا اور لغو چیزوں سے بچنا، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا، اپنی نفسانی خواہشات کو بیوی اور باندیوں کے علاوہ کہیں ضرورت پورا نہ کرنا، یہ 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان 4 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی انشاءاللہ 3 صفات کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا